اب ظاہر ہے جو بنو کا واقعہ ہے اس کو لے کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت بھی تحقیقات کا اعلان کر چکی. اب یہ بات خیبر پختونخوا حکومت بھی مان رہی ہے کہ احتجاج میں شرپسند عناصر گھسے جس کی وجہ سے واقعہ ہوا. وفاقی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ جو عناصر تھے وہ تحریک انصاف نے بھیجے تھے تاکہ فوج پر حملہ ہو. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اشارہ یہ ضرور دیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جب لوگوں کو نہیں سزا ملے گی انتشار پھیلانے والوں کو تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے. وہ بھی اسی طرف اشارہ تھا. خیبر پختونخوا حکومت کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا معاملات پہنچے؟ جی شاہزیب دیکھیں، واقعہ ہوا ہے 19 جولائی کو اور اس کے بعد جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. اب یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا. اب کس کی غلطی ہے یا کس نے اس میں عمدن اور قصدن کردار ادا کیا اور معاملات کو خراب کیا، یہ ساری باتیں فیکچول انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ اس کے جرم کا تعلق ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اسے کچھ دن پہلے ہی یہ چونکہ ایک حساس جگہ تھی اور یہاں پر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ ہوا تھا جس میں 8 فوجی جوان اور 3 سویلینز بھی شہید ہوئے تھے، تو یہ ایک حساس مقام تھا. یہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا ہی جو ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اب جہاں تک تعلق ہے انویسٹیگیشن کا یا انکوائری کا، تو اس کے لیے ہم نے ایک تو کمیٹی بنائی ہے جس کی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس کی ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے اور اس میں ایک وہ لائحہ عمل تیار کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی ان تحقیقات میں شامل کریں تاکہ وہ بھی اپنی گواہی اور ایویڈنس اور جو بھی ثبوت اور شواہد ان کے پاس ہیں وہ لے کر آئیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک کمیشن کا اعلان کیا ہے. کمیشن جو ہے وہ ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا، وہ تمام فریقین سے جو لوگ وہاں موجود تھے جو زخمی ہیں ان سب سے انکوائری کر کے اور حتمی رپورٹ بنائے گا اور پھر جو بھی ہوا، جس نے بھی فائر کیا، جیسے بھی فائر ہوا، جیسے آج جنرل پبلک میں تو یہ ہے کہ جی لوگ جب وہاں گئے تو ادھر فائرنگ ہوئی جس میں سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے لیکن اور ایک جو ہے شہید ہوا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس میں چونکہ انہوں نے انتشاری ٹولہ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف ہی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کنٹروورسیز کی وجہ سے تحقیقات متاثر ہوتی ہیں جب آپ قبل از وقت پہلے سے ایک موقف لے لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طریقہ کار بھی یہ ہے کہ فیکچول کنٹروورسیز کو نیوٹرل سچویشن میں ان بائسڈ انداز میں پروب کیا جاتا ہے اور پھر جو بھی سامنے آئے گا ذمہ دار اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اور کب تک یہ تحقیقات کے نتائج آ جائیں گے؟ اور غالباً آج بھی جو ہم کمیٹی کے سربراہ ہیں ناصر خان بنگش صاحب، آج بھی ان کی ایک میٹنگ تھی، ان کا جو دھرنا جاری ہے اس حوالے سے پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تحقیقات کا بھی بتائیے گا اور اس میٹنگ کا بھی بتائیے گا. دیکھیں شاہزیب، تحقیقات تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کمیشن بنے گا. کمیشن کا اس کے لیے وہ پروسیس جاری ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ایڈمنسٹریٹو. وہ جیسی کمپلیٹ ہوگا کمیشن اپنا کام شروع کر دے گا. جہاں تک پولیس ہے، پولیس کی طرف سے یقیناً وہاں پہ شواہد اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں اور وہی سارا ایویڈنس جو ہے پھر ہم پیش کریں گے کمیشن کے سامنے اور وہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ بنائے گا. جہاں تک تعلق ہے دھرنے کا، تو یس دھرنا تو ہے، احتجاج تو ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ خاصا قسم کا اشتعال بھی ہے، غم و غصہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہوا. تو وہاں پر لوگوں کا دھرنا جاری ہے اور وہ جو جرگہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا تھا اس پورے واقعے کو مینج کرنے کے لیے، تو وہ جرگہ ہی یہ احتجاج کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی قابل تحسین کام ہوا ہے. وہی جرگے ہی کی کوششیں تھیں کہ یہ معاملہ بگڑا نہیں اور فوری طور پر وہاں پر یہ جو پروٹیسٹ تھا اس کو پیسفل کیا گیا، اس کو کنٹرول میں لایا گیا تاکہ مزید کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ جی اس واقعے کو کنٹرول کرنا، احتجاج، یہ انتظامیہ کی تھی، خیبر پختونخوا حکومت کی تھی، یہ بھی انہوں نے کہا. میں بالکل اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں اور یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ یس کہیں پر بھی جب احتجاج ہو تو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. اب
تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نیگلیجنس ہوا ہے، تو وہ کس کے کون اس کا ذمہ دار ہے، کون سا افسر ذمہ دار ہے، عوام کیوں وہاں پر پہنچی، کیوں جو ہے یہ پتھراؤ ہوا اور اس کے بعد وہاں سے فائرنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے اسی لیے ہم نے یہ کمیشن تشکیل کی ہے تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. لیکن شاہ زیب مجھے 1 منٹ موقع دیں جو میں ایک اور اینگل پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہوا اس کے پیچھے آج اگر ہم پر آج جیسے ڈی جی ایس پی آر نے صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نیگلیجنٹ تھے، لیکن اگر آپ تمام کوائف کو دیکھیں جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کیے، جس میں انلیگل اسپیکٹرم کی بات کی، اس میں کراس بارڈر افغانستان سے آنے والے لوگوں کی بات کی جو دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی جو سچویشن چوری کی گاڑیاں، انلیگل گاڑیوں کی بات کی، یہ ساری چیزیں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی تو نہیں ہے، یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. وفاقی حکومت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور وفاقی حکومت کی طرف سے سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے والا ہے، اور اس کے بعد خواجہ آصف نے بار بار فوجی آپریشن کی بات کی اور یہاں تک کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ سائن بھی کر دیے، حالانکہ بعد میں عطا تارڑ نے کہا کہ کوئی سائن نہیں ہوئے. اس غلط بیانیے کی وجہ سے جو کہ انہوں نے عزم استحکام نامی جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اقدامات اٹھانے تھے اس کو آپریشن یعنی فوجی آپریشن کی شکل میں پیش کرنا اصل میں مسائل کی وجہ بنی. وہاں پر ایک خوف اور ڈر کی فضا پیدا ہو گئی. خیبر پختونخوا کے عوام آپ کو پتہ ہے پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ان میں ان کی نقل مکانی ہوئی، گھر بار تباہ ہوئے، لوگوں کو آج تک اپنی کمپنسیشن نہیں مل سکی. تو وہ ایک نفسیاتی ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا لوگوں پر، جس کی وجہ سے اعتراضات ہوئے. آج ڈی جی صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ اگر عزم استحکام کے حوالے سے لوگوں نے فوج پر تنقید کی یا اپنے آپریشن پر تنقید کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وفاقی حکومت کا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. مطلب انہوں نے آج اس کی وضاحت بھی کی، مگر ساتھ میں پھر ذمہ داری بھی ڈالی کہ یہ فضا بنائی گئی، باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، فوج کے خلاف ایک پورا ماحول بنایا گیا اسے آپریشن کا رنگ دے کے. بالکل شاہ زیب، جب آپ کسی بھی معاملے میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو اس کنفیوژن میں جو لوگ معاملے کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. یقیناً جب عزم استحکام کو آپریشن فوجی آپریشن کی ایک شکل دی گئی تو وہاں پر ایک بے چینی پیدا ہوئی. اس میں جو ملک دشمن عناصر ہیں، عوام دشمن عناصر ہیں، ہمارے صفوں میں رہنے والے ہمارے باقی لوگ ہیں جو انتشار چاہتے ہیں، ان کو موقع مل گیا. اب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ جو فائر وال اتنے اربوں روپے خرچ کر کے لگایا ہے، وہ صرف کس لیے لگایا ہے؟ وہ کوئی عجائب گھر میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہے. ان اداروں کو کہیں نا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کمپین کو ریگولیٹ کریں، مینیج کریں. اور سیف صاحب آج جو وضاحت آئی، کیونکہ ظاہر ایک سخت رد عمل سامنے آیا تحریک انصاف کی طرف سے بھی، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی، اور اسمبلی میں بھی قرارداد آئی. اب جو وضاحت کی انہوں نے کہ یہ آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ تسلسل ہے، اس کے بعد آپ کا اطمینان ہے اب کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے؟ میں تو پہلے دن سے شاہ زیب، جس دن یہ واقعہ ہوا عزم استحکام والا اور اس پر کنٹروورسی شروع ہوئی، میں پہلا شخص تھا جس نے پریس کانفرنس کی پشاور میں، اور میں ساری میڈیا نے، آپ کے چینل نے بھی دکھایا، سب نے دکھایا، ہم نے تو یہی بات کی کہ بالکل یہ غلط اس نے کیا ہے. اصل میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو مختلف نو قسم کے اقدامات ہیں ان کو عزم استحکام کا نام دیا گیا، اور یہ غلط فہمی وزیر اعظم کے بیان اور وزیر خارجہ کے بیان سے پیدا، وزیر دفاع کے بیان سے پیدا ہوئی. لیکن مجھے بالکل ہی بات ہے اقدامات کرنے چاہیے. دہشت گردی کی سب سے زیادہ شکار تو خیبر پختونخوا کے عوام ہے، لیکن یہ جو پوائنٹیشن تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بدقسمتی سے اگر اس کی وجہ سے شاید ماحول میں مزید تلخی پیدا ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ تلخی پیدا کرنے کی بجائے مثبت انداز میں مفاہمانہ رویہ اختیار کریں تاکہ یہ جو غصہ اور غیر ضروری ایک تلخی ہے یہ ختم ہو، اور اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یکسوئی کے ساتھ
اور مثبت انداز میں پوری قوم اپنی انرجیز استعمال کر سکے۔ اور ایک اہم بات جو کہ ظاہر ہے اب جو امن کمیٹی ہے اور جو اس وقت جرگہ ہے یا پھر جو دھرنا ہو رہا ہے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ امن آئے۔ اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے آئے کہ جو انتظامیہ ہے اس کے پاس اختیار ہو، سی ٹی ڈی کے پاس اختیار ہو، چھاپوں کا اختیار بھی ان کے پاس ہو، گرفتاری کا اختیار بھی ان کے پاس ہو، پولیس بھی با اختیار ہو۔ مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کام ہے علاقے کو کلیئر کرنا، علاقے کو کلیئر کرنے کے بعد اس کو بلڈ کرنا، وہاں پر استحکام لانا وہ حکومتوں کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے، اس میں وہ فیل ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے جو نمبرز انہوں نے بتائے وہ کہتے ہیں افرادی قوت 2437 ہے، اس میں سے فیلڈ میں 537 ہیں، یعنی کہ وہ افرادی قوت بنانے میں بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ اب اگر صوبائی حکومت کو سب کچھ دے دیا جائے اور با اختیار پولیس کو سی ٹی ڈی کو کر دیا جائے تو کیا آپ تیار ہیں اس امن لانے کے لیے؟ ہم بالکل اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا کوئی بھی معمولی سا طالب علم بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ فوج کا کام جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس نہیں ہے۔ فوج اس قسم کے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ایک دور چل رہا ہے اس میں پولیس کو اور اینٹی ٹیررسٹ جو پولیس ہوتی ہے یا فورسز ہوتی ہیں ان کو ہونا چاہیے، پہلے پیرا ملٹری کو آگے آنا چاہیے رادر دین کے ڈائریکٹ فوج آئے۔ فوج کو تو ڈائریکٹ بڑے آپریشن میں استعمال ہونا چاہیے، علاقے کو کلیئر کرنا اور علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کرنا، وہ جو فائنل ٹچنگ ہوتی ہے وہ فوج کرتی ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن خیبر پختونخوا کو مسئلہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں افراد کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جذبے اور بہادروں کی کمی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ مالی وسائل ہے۔ آج اگر ہمیں 2400 کی بجائے ہمارے کم لوگ ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں مرکز ہماری واجبات نہیں دے رہا۔ ہم کہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کریں، کہاں سے ان کو ماڈرن ایکوپمنٹ دیں، کہاں سے ان کو اسلحہ دیں؟ ابھی بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ریسنٹلی 7 ارب روپے اس بجٹ میں صرف پولیس کو اور اینٹی ٹیررزم فورس کو ایکوپ کرنے کے لیے اور سی ٹی ڈی کو ایکوپ کرنے کے لیے مختص کیے، لیکن 7 ارب روپے سے یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہمیں ہمارے وہ تمام واجبات چاہیے جو مرکز کی طرف ہیں۔ مگر بیرسٹر صاحب ظاہر 11 سال سے خود خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان 11 سال میں سے 4 سال ایسے تھے جس میں مرکز اور خیبر پختونخوا دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی ڈی کا اور یہ سارا کچھ 2014 میں وہاں سی ٹی ڈی کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو امپروو کیا۔ 2014 سے لے کر اب تک ہماری حکومت ہی ہم نے ہی کیا ہے نا یہ سارا کچھ، لیکن جو ایکچولی ٹیررزم کو اور نیشنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ وفاقی حکومت ہے۔ صوبائی حکومتیں شاہزیب ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، اور اس سلسلے میں تو یہ تو آن ریکارڈ ہے، یہ تو میں آپ کے ساتھ کسی وقت سارے اسٹیٹسٹکس شیئر کر لوں گا۔ مگر سر جو ٹیررزم کے حوالے سے جیسے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت مختلف علاقوں میں جو شدت پسند ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا تھا، یہ ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ اب کھلے عام پھر رہے ہیں، لوگوں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور بنو کیونکہ شمالی وزیرستان کے ساتھ واقع ہے وہاں سے مسلح لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں، اور ظاہر یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو طالبان کی افغانستان میں حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں بطور پالیسی واپس لائے گئے کہ اب یہ آئیں گے، پرامن طریقے سے رہیں گے۔ اب یہ ساری تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا؟ دیکھیں اس سلسلے میں کل آپ نے سنا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور صاحب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے مسلح گروہ کو جو کسی بھی شکل میں خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ آپریٹ کر رہا ہو وہ اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے، اس کو ہم نے ہر حالت میں روکنا ہے۔ اس سلسلے میں عسکری حکام سے بھی بات ہوئی ہے، اس سلسلے میں انتظامیہ سے بھی بات ہوئی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا ٹیررزم پہ اس میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بات کی ہے۔ وزیر اعظم کو بھی کہا ہے کہ ہم 15 دن کے اندر اندر ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہم نے وہ ایکشن کل سے لینا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں پولیس فرنٹ لائن پہ ہوگی، ہم رہے بھی ہیں، ہماری پولیس کے ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، آج بھی ان کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم گھر نہیں بیٹھے ہوئے، ٹیررزم کے خلاف ہم بالکل صف اول پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ دارانہ اپنی جو وہ ہیں فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی ہم توقع بھی رکھتے ہیں، اور یہ ان کا آئینی فرض بھی ہے۔ خواجہ آصف بیانات تو دے رہا ہے، الزامات تو دے رہا ہے، باقی ان کے سارے وزراء وفاق میں بیٹھ کے ہم پر الزامات تو لگاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ریکوائرمنٹس ہیں فیڈریشن سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ ہمیں نہیں پوری کی جا رہی۔ اور بدقسمتی سے دہشت گردی کے اتنے سیریس ایشو پر ایک سے ہر روز یہ سیاسی بیانات دے کر پوائنٹ سکورنگ کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک اور یہ سارے ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں جن کو خیبر پختونخوا نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کو مسترد کیا ہے، فارم 47 پر آ کر بیٹھے اور روز ہمارے اوپر تنقید کرے بجائے اس کے کہ دہشت گردی کی جنگ میں عملی اقدامات کروائیں۔